جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری آف جے او پی اطہر حسین، علامہ اطہر حسین مشہدی صاحب۔ ان سے معلوم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جے او پی کا مقصد کیا ہے اور اس میں انہوں نے کتنا اپنا ٹائم اس میں وقف کیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس میں ملک کے لیے کیا یہ کردار ادا کر رہی ہے، کیا اس کا رول ہے جے او پی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان، اس کے بنیادی جو اصول ہیں اس میں 3 باتیں بنیادی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ، رسول کائنات، رسول معظم، رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ مولائے کل، مولائے کائنات، امیر کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت پہ یقین رکھتے ہوئے اسلام کے ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کی بقا کے لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو وقف کرتی ہے، وقف رکھے گی، اپنے تمام تعلقات سے، اپنے تمام امکانات سے ان تینوں کی سربلندی کے لیے ہمہ تن گوش رہے گی۔ یہ بنیادی خد و خال ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں اسلام کے ایک بلند فقہ سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کا نام فقہ جعفریہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ سے وابستہ ہوں، اور آپ نے یہ پیغام دیا، یعنی امام صادق کا پیغام ہے کہ عامت الناس کے لیے نفع کا سبب بنو۔ تو جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان عامت الناس کے لیے بہتری لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملت جعفریہ میں اتحاد، اتفاق اور ان کے مسائل کو انشاءاللہ ایڈریس کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر سطح پر، چاہے وہ علاقائی سطح ہو، شہری سطح ہو، صوبائی سطح ہو یا ملکی سطح ہو۔ اب اس میں ادارے بھی آ گئے، اگر اداروں سے کوئی مسائل ہیں تو اداروں کے پاس جا کے حل کریں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں بیٹھا ہوگا وہی مسئلہ حل کرے گا۔ جو ریاستی ادارے ہیں اگر ان کے ساتھ مسائل ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور ڈائیلاگ کر کے انہیں قائل کرنا چاہیے کہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اگر آپ سے کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے ان کو، اور ان کو احساس دلائیں گے کہ آپ زیادتی میں عمدن یا سہون کہیں ملوث ہیں، تو اس کو مسئلے کو حل کریں۔ یہ دوسرا اس کا خل و خال ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا، جس طریقے سے آپ نے ابھی بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کی بڑی وہ ہے استدعا ہے کہ آپ کی طرف سے جس طریقے سے شیعہ کمیونٹی جو ہے جو پروموٹ کر رہے ہیں آپ جے او پی کے توسل سے، اس میں آپ باقی لوگ اور باقی جو ملک کے یوتھ آ جاتی ہے ایک طرح سے، اور کمیونٹی وغیرہ بھی جو ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن پچھلے سوال کا تیسرا حصہ رہ گیا تھا، اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ خاص طور پر جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان عزا اور عزاداری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھی ہے، عزادار کے لیے وقف کر کے بیٹھی ہے۔ عزاداری میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان ہر اول دستے میں موجود ہوگی۔ عزادار کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، مشکلات ہوں گی، تو عزاداری کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے، تو اس میں بھی اپنی خدمات پورے اخلاص کے ساتھ اور مکمل پائے ثبات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا جو ابھی آپ نے کیا کہ پاکستانیوں کے لیے کیا عام، میں نے انٹرو میں کہا آپ کے پہلے حصے میں کہ پاکستان کی بقا اور پاکستانیوں کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب اس میں بقا اور سلامتی دو میں ساری چیزیں آ گئیں، اس میں ہر پاکستانی آ گیا، چاہے اس کا تعلق
اسلام سے ہے یا غیر مسلم ہے. جو رائٹس ریاست نے دیے ہیں ان کو دستور میں، وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے. اگر کہیں وائلیشن ہو رہی ہے اور وہ شخص ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اس کی آواز بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور خدا کے حکم سے، اپنی استقامت سے، اپنے پیشنس سے، اپنے ڈائلاگ سے اس کے مسئلے اور اس کے حق دلانے تک کام کرتے رہیں. اچھا، جس طریقے سے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ مسئلے اور حق تک ساتھ کھڑے رہیں گے، بالکل کھڑے رہیں گے. ہمیں یہ تھوڑا سا بتاتے ہوئے چلیں کہ جس طریقے سے حال ہی میں ابھی جو 2 جوان شہید ہوئے دھرنے میں، جو کہ پاکستان میں دھرنا دیا جا رہا تھا پارا چنار کے حوالے سے، اس میں کراچی میں جو 2 جوان شہید ہوئے، ایک ملیر میں اور ایک عباس ٹاؤن میں، ان کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ آپ نے اور آپ کے جی او پی نے کیا تعاون کیا، اور اس کے کہاں تک آپ نے ان کے ساتھ کھڑے رہے؟ دیکھیے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صلاحیت دی، استقامت دی. ہم نے اپنے تئیں جو کوشش کی تھی اس پر ہم شرمسار بھی ہیں کہ جتنا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے. لیکن ہم ان کے گھر گئے، ان سے تعزیت کی. جو ہم کر سکتے تھے، اب یہ آن کیمرہ نہیں کہنا چاہیے، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا اور کرتے رہیں گے. اچھا، یہ کوئی شہادت پہلی نہیں، نہ ہی آخری، اور خصوصاً مکتب تشیع میں، مکتب فقہ جعفریہ میں بعد رسول سے جو شہادتوں کا اور زیادتیوں کا اور ظلم کا، ناانصافیوں کا، غصب کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ان کے خلاف، وہ تاحال جاری ہے. اس کو معراج پہ کربلا میں دیکھا گیا، اور کربلا کے بعد سے خاموش اور کہیں کہیں روز روشن کی طرح سے زیادتیاں، ناانصافیاں جاری ہیں. شہادتیں کا سلسلہ جاری ہے، زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے، ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ عالمی طاغوت، استبدادی قوتیں، اسلام مخالف، انسان مخالف، انسانیت کے دشمن، جو سب سے پہلا وار کرتے ہیں وہ شیعہ کمیونٹی پر کرتے ہیں، فقہ جعفریہ پر کرتے ہیں. اس کا بھی بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کہ دنیا کی تمام قوتیں یہ جانتی ہیں کہ اگر یہ متحد ہو گئے تو جیسے ایران میں ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، تو خطۂ ارض پہ جگہ جگہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کسی حد تک عدل جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. حتمی عدل تو ہم قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن معصوم آخر، منجی عالم، کائنات کے آخری تاجدار، کائنات کے آخری ہادی، امام، ولی، امام زمان اجل اللہ فرجک جب آئیں گے تو وہ حتمی عدل قائم کریں گے. ہم اپنے تئیں کوشش اور کاوش کر رہے ہیں. اگر یہ کاوش قائم ہو گئی تو ایران کی جیسی کئی مملکتیں وجود میں آ جائیں گی. آج ایران کھڑا ہوا ہے بڑی استقامت کے ساتھ عالمی طاغوت کے سامنے. اگر وہ 2 4 5 کھڑی ہو گئیں تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے وہ سازشیں جتنی ہوتی ہیں زیادہ تر فقہ جعفریہ کے خلاف ہیں. تو الحمدللہ فقہ جعفریہ پائے ثبات میں ان کے کبھی بھی تنزلی نہیں آئی، متزلزل نہیں ہوئے. اور میں سلام کرتا ہوں شہداء کو، شہداء کے خانوادوں کو. میں خود بھی شہید کا بیٹا ہوں. تو شہادتیں تو ہماری وراثت ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گردنیں کٹوانے کے لیے پیدا ہوئے. میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت سے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں. جو ریاست نے دستور میں پاکستانی کو حق دیا ہے اس حقوق کی پاسداری کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گردن کاٹوانے سے کاٹنے پر آ جائیں. یہ کھلا ہوا پیغام ہے میرا. اچھا، ہمیں یہ بتائیں
کہ ابھی میں حال ہی کی بات اسی لیے کر رہا ہوں دھرنوں کی، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ابھی تک جو ہے انسولو ہو چکا ہے. ابھی تک یہ سولو ہی نہیں ہو پا رہی ہے یہ چیز. جو پارہ چنار کے مسائل ہیں وہ ابھی تک پاکستان آرمی یا حکومت یا سیاست میں جتنے بھی ابھی لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے حال ہی میں ہی جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قید ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک، جو بڑے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ان کے گھر والے پریشان. اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ کی جے آف پی کا کیا رول ہے اس میں؟ اور تنظیموں کا کیا رول ہے اس میں؟ ذرا بریف کریں. آپ کا سوال واقعاً اہم سوال ہے کہ حالیہ دھرنے سے ہی میں شروع کرتا ہوں. یہ دھرنا ملک گیر ایک جماعت ہے جس کا نام ہے مجلس وحدت مسلمین، انہوں نے دیا. لیکن چونکہ یہ مسئلہ انسانی المیہ تھا اس لیے تمام جماعتوں نے ان کے ساتھ ہراول دستے کی حیثیت سے کام کیا، اور خصوصاً جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان نے بعض جگہ ان سے بڑھ کے ان کے ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ہر دھرنے میں کھڑے رہے. جب ایسا کام ہوتا ہے تو ریاست چونکہ وہ خود بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ہماری پاکستانی ریاست کا بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہینڈل کی جا رہی ہے. تو اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے انہوں نے نہتے معصوم بچوں پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر، ماؤں پر، بزرگوں پر تشدد کیا، اور تشدد بھی دوسرے اور تیسرے جیسے تھرڈ ڈگری کہتے ہیں یہاں تک تشدد کیا. تو اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ پوری دنیا کا یہ نیشنل ٹروتھ ہے، اصول ہے، نیشنل اصول ہے کہ حق مانگنا دہشت گردی نہیں ہے، حق کا نہ دینا دہشت گردی ہے. یہ 10 آدمی بیٹھے، ایک آدمی بیٹھے، اگر اس کا حق تلف کیا جا رہا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک آدمی کو ایڈریس کیا جائے. اور مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے. جیسے امریکہ کی مثال لے لیں، یورپ کی مثال لے لیں، میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ شہر سے 800 900 1500 1800 2200 کلومیٹر دور صرف ایک گھر آباد ہے. اس گھر تک اس کے حقوق پہنچانا ریاست کی ذمہ داری تھی جو اس نے ادا کی. اس کے گھر تک سڑک موجود ہے، جب برف باری ہو جاتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں، حکومتی مشینری اور اس کو صاف کرتی ہے. تو ایک آدمی کو بھی ایڈریس کرتی ہے. تو مہذب معاشرے کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہے تو اس کی بات سنی جائے، چاہے کہ اس پر تشدد کیا جائے. تو یہ ریاست نے ریاستی دہشت گردی کی، اس کی مذمت کرتے ہیں. زخمیوں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں، محروموں کے ساتھ ہیں، جن کا حق غصب کیا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اس معاملے میں ہم حکومت کے مخالف ہیں، ریاستی اداروں کے مخالف ہیں، اور ہم نے یہ بات بالکل صاف لفظوں میں پہنچائی ہے. اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہر بچہ اگر تکلیف میں ہے یا کوئی ایک بچہ بھی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا ماں کا حق ہے. اگر وہ نہیں ادا کرتی ہے تو وہ مجرم ہے، اور مجرم کے ساتھ شائستہ لہجے میں بات ایک حد تک کی جاتی ہے. اچھا جناب، جس طریقے سے ابھی دھرنا ہوا تھا اور اس دھرنے میں ان کے مخالف، جب شیعہ کمیونٹی جو ہے دھرنا ختم نہیں کر رہی تھی تو اس کے مخالف جو ہے کچھ تنظیمیں اور کچھ دوسری مذہبی لوگوں کو ہمیں دیکھنا سامنے آیا، جس طریقے سے انہوں نے بھی دھرنے دینا شروع کر دیے. تو ان کا کیا مقصد تھا اس چیز پہ؟ وہ کیوں پہلے نہیں نکلے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ملے؟ وہ آپ کے مخالف ہی آگے کیوں کھڑے ہو گئے اس میں؟ دیکھیے، جو منفی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ منفی کردار ادا کرنے کے لیے خلق کی جاتی ہیں. یہ بات ذہن رکھیے، بنیادی بات ہے. تو جو ریاست کے مخالف ہیں،
پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کے دستور کے مخالف ہیں، پاکستانی عوام کے مخالف ہیں، انسانیت کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں. لیکن بعد رسول سے ایک رسم جاری ہوئی کہ اسلام کو پہلے کوشش کی کہ کھل کے اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اور وہ شخصیات جو اسلام کی آبیاری کر رہی ہیں ان پر ہر قسم کے ظلم توڑے جائیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ کے ان کو اس چیز سے روکا جائے. جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور اسلام کامل ہو گیا اور اس نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی، طاقت میں آ گیا، تب سے وہ قوتیں اسلام ہی کا لباس پہن کے، مسلمان ہی میں بیٹھ کے، اہل مناسب بن کے اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا. وہ رسم وہاں سے جاری آج بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، ریاست مخالف ہیں، ریاستی اداروں کی مخالف ہیں، اسلام مخالف ہیں، انسان مخالف ہیں، مہذب معاشرے کے اصولوں کی پاسداری نہ کرنے والی قوتیں ہیں. مظلوم بیٹھے وہ ظالم کی حمایت میں بیٹھے آ کے، وہ قاتل کی حمایت میں بیٹھے آ کے، وہ غاصب کی حمایت میں آ کے بیٹھے، اور ریاستی اداروں نے ان کو بیٹھنے دیا، نرمی کا رویہ رکھا. یہاں تو پھر بھی 250، 500، 800، 1000 کے افراد بیٹھے تھے، وہاں تو واقعاً 5، 10، 12، 15، 25 آدمی بیٹھے تھے. اور ان کے لیے ریاست نے، ریاستی اداروں نے پولیس پروٹیکشن دی. ان کو یہاں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، وہاں پروٹیکشن دے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے کچھ کرتے ہیں، یہاں تو پولیس نے آ کر کے سب کچھ جلایا، ساری ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں. اسی طرح ان کو انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کی. اب میں کہنے پہ شاید حق با جانب ہوں کہ ریاست نے ہماری مخالفت میں اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کو وہاں بٹھایا. ممکن ہے ایسا ہو. اچھا علامہ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے جے او پی مسلمانوں کے لیے تو اتنا شاندار اور بہترین کام کر رہی ہے، غیر مسلم پاکستان میں جو ہیں ان کے لیے کیا اقدامات ہیں اس کے حوالے سے؟ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. عقلیت، دیکھیے میں نے ابتدا میں بھی کہا، ابتدائیہ میں یہ بات کہی تھی کہ عام پاکستانی کے لیے ہم کھڑے ہیں، اس کے حق کے لیے. اس میں اقلیتی برادری، جس کو مجبوراً اقلیت کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے بھائی، بینگ پاکستانی، بینگ انسان، وہ ہمارے بھائی. ریاست نے ہر پاکستانی کو حق دیا ہے، تو جو ریاست نے حق دیا ہے کم سے کم وہ تو حق دیا جائے. لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ریاست نے جبر کا قانون بھی ایک نافذ کیا ہے جو 295C کی صورت میں ہے، یعنی توہین رسالت قانون. اچھا، اس سے فقط غیر مسلم ہی اس کے ظلم و زیادتیوں کا شکار نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی دیگر اکائیاں بھی متاثر ہیں. اس طریقے سے مختلف تنظیمیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مذہبی تنظیمیں جو ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اور آپس میں ہی انکشار پھیلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپس میں ہی جھگڑے کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بنسبت اس کے کہ ایک ساتھ ہو کے یکجہتی کر کے لوگوں تک، غیر مسلموں تک پیغام پہنچائیں اس کا، وہ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں. اس کے اوپر کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو 295C کا جو قانون ہے، اس میں جو سقم ہے، جو کمی ہے، جو کہ قرآن مخالف ہے، اسلام مخالف ہے، احادیث کے مخالف یہ قانون بنایا گیا، روایات کے مخالف یہ قانون بنایا گیا. اس میں کمی یہ ہے، مثال کے طور پر اطہر مشہدی صاحب نے XYZ پر ایک الزام لگایا کہ صاحب انہوں نے توہین رسالت کی ہے، یا توہین قرآن کی ہے، یا توہین اسلام کیا ہے. اب میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میں نے صرف ابھی ایک کلمہ ادا کیا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور XYZ کو جا کے ہی نہیں مارتے، بلکہ اس کی پوری آبادی کو، اس کے پورے خاندان کو
جلا کے بھسم کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کمی ہے کہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. کسی پر الزام ہے وہ ابھی مجرم نہیں ہے, ملزم ہے, اس کو وہ اپنی کسٹڈی میں لیں, پوری تحقیقات کریں کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ واقعاً مجرم ہے یا نہیں ہے. جس نے الزام لگایا ہے اس کی بھی تحقیق ہو کہ اس نے واقعاً الزام صحیح لگایا ہے یا ذاتی کوئی اناد کی وجہ سے یا ذاتی منافع کی وجہ سے کوئی اس پر الزام لگا دیا گیا. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے تب تک کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ملک پاکستان میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ثابت نہ ہوتے ہوئے بھی کئی کئی سال جیل میں ہیں, اور جس طریقے سے یہاں شیعہ کمیونٹی کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسنگ پرسن کا یہاں پہ بہت رجحان ہو چکا ہے اور اس کی تعداد جو ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس کے اوپر جی او پی کیا کام کر رہی ہے اور آپ کا کیا اقدام ہے اس کے اوپر؟ اب اسی طریقے سے اس میں جو قانون میں 295C کے قانون میں کمی ہے, ایک اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ جو الزام لگائے پہلے اس کی تحقیق ہو. اگر اس نے الزام صحیح لگایا ہے تو پھر وہ مجرم سے ملزم بنے گا, اس پر قانون اپنا عمل درآمد کرے. اور اگر الزام لگانے والے مشہدی صاحب ہیں جنہوں نے غلط الزام لگایا تو یہ 295C کا قانون مشہدی صاحب پر اسی وقت لاگو ہو جائے. اس لیے کہ میں تو مسلمان ہو کر کے جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, تو مجھ پر جو ڈبل قانون ہونا چاہیے, ڈبل مجرم ہوں میں, تو مجھے قرار واقعی سزا ایسی دی جائے جو ہر پاکستانی دیکھے کہ اس جھوٹے نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا, الزام لگایا تھا. یہ اس میں کمی ہے, یہ پوری ہونی چاہیے. اب آتے ہیں آپ کی جانب, دوسری جانب کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے. مسنگ پرسنس پر میرا بالکل واضح اور روشن اور دو ٹوک موقف ہے. کوئی بھی ریاست اور ریاستی ادارے کے چاہے کتنا ہی طاقتور ادارہ کیوں نہ ہو, وہ گرفتار کرتا ہے, اس کا حق ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی موجود ہے ثبوت یا کوئی انفارمیشن موجود ہے تو وہ گرفتار کرے. گرفتار کرنے کے بعد ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر 10 دن 5 دن 15 دن 20 دن 30 دن اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرے. اور یہ بھی کب کرے؟ پہلے قانون کے تحت اس کا مقدمہ قائم ہو, FIR لانچ ہو, پھر اس کو آپ اپنے پاس رکھیں, انویسٹیگیشن کریں, 30 دن کر لیں. 30 دن میں ساری معلومات ہو جاتی ہیں. اگر واقعاً وہ مجرم ہے تو قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے, قانون کے تحت اس کے حقوق دیے جائیں, وہ اپنے اس کے اہل خانہ اس سے ملیں, اس کا لائرز ان سے ملے, جو طریقہ ہے. لیکن ریاست میں ریاست قائم کر دی جائے. جب ریاست خود, ریاستی ادارے خود قانون کا احترام نہیں کریں گے, دستور کے پابند نہیں ہوں گے, تو عام آدمی سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاسداری کریں؟ پہلے وہ پابند ہوں, پھر عوام سے مطالبہ کریں کہ ہم چونکہ عمل درآمد کر رہے ہیں قانون کے تحت, تو آپ بھی قانون کے تحت آئیں. یہ ہے بنیادی سقم, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا, محروموں کا ساتھ دیا, مسنگ پرسنس کی فیملی کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ جہاں وہ دھرنا دیا ہم ساتھ بیٹھے, ہم ان کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں, ان سے ملتے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ ہم با اختیار نہیں ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں بیٹھے ہیں وہ کہ ہم اٹھا کے لے آئیں. ہم ریکویسٹ کی پوزیشن میں ہیں. ہم ریاستی اداروں سے بھی سوال کرتے ہیں, حکومت سے بھی سوال کرتے ہیں, حکومت کے جو منصف اعلیٰ ہیں, اعلیٰ عدلیہ ہیں, ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو دستور کے تحت چلائیں, خودارہ دستور کے تحت چلائیں اور عدل کی حکمرانی قائم کیجئے. مولا کائنات, امیر کائنات, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بنیادی فرمان ہے کہ حکومت ظلم سے قائم نہیں کی جا سکتی یا رکھی جا سکتی. جناب وقت کا تھوڑا تقاضا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. جزاک اللہ.